عنہ نے اہل کوفہ کے نام ایک فرمان تحریر کیا کہ علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورۃ نور سکھاؤ۔ سورۃ نور مدنی سورت ہے، سورۃ الحشر کے بعد نازل ہوئی، 64 یعنی 64 آیات ہیں، اور خواتین کے ساتھ ساتھ دیگر ذاتی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے آداب اس سورت میں سکھائے گئے ہیں، وہ ادب آداب جن پر ایک خاندان اور ایک معاشرے کی خوشحالی کا انحصار ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ، ایک سورت، انزلناہا، نازل کیا ہم نے اس کو، وفرضناہا، اور فرض کیا ہم نے اس کو، وانزلنا، اور نازل کیا ہم نے، فیہا، اس میں، آیات، آیات کو، بینات، روشن، واضح، لعلکم، تاکہ تم، تذکرون، تم نصیحت حاصل کرو، سبق پکڑو۔ اس صورت میں تمہید نہیں ہے، تمہید کے بغیر براہ راست حکم دے دیا گیا ہے، اس لیے کہ ان احکامات کی انسانی زندگی میں بہت اہمیت ہے، یا ان احکامات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے براہ راست بات شروع کی گئی۔ ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے تمام احکامات یا تمام آیات اور تمام صورتیں اللہ تعالیٰ ہی کی نازل کردہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہمارے لیے ایک اہم حکم ہے، لیکن اس صورت کے اندر جو احکامات دیے گئے ہیں ان کی اہمیت کے پیش نظر خاص طور پر یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ سورۃ انزلناہا، یہ وہ سورت ہے جسے ہم نے اتارا ہے کہ سننے والے اسے جب سنے، پڑھنے والے جب اسے پڑھیں تو اسے کسی انسان کی نہیں، اللہ کی بات سمجھ کر پڑھیں، جانیں اور عمل کریں، اور پھر ان احکامات کو معمولی حکم نہ سمجھیں بلکہ فرض کے درجے میں لیں۔ فرضناہا، فرض کا لفظی معنی ہوتا ہے سخت چیز کو کاٹنا، قطعی چیز، قطعی حکم، یعنی اس صورت میں پائے جانے والے احکامات قطعی احکامات ہیں۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ایسے احکامات نہیں جو تمہیں سمجھ نہ آتے ہوں، یا ایسی آیات نہیں جو واضح نہ ہوں، بلکہ جو کچھ ہم اس میں کہہ رہے ہیں وہ بہت واضح ہے، کھلا ہے، سمجھ میں آنے والا ہے، عمل کیا جا سکتا ہے، اور اس لیے ہم نے یہ سب کچھ بہت واضح کر کے اتارا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے، تم عمل کر سکو اور حرام سے بچ سکو۔ پہلا حکم، الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور مرد، فجلدو، پس کوڑے مارو، کل واحد منہما، ہر ایک کو ان دونوں میں سے، 100 جلدتن، کوڑے۔ الزانیۃ مؤنث کا صیغہ ہے فاعل، اور الزانی مذکر کا صیغہ ہے۔ پیچھے آپ چور، مرد اور عورت کا ذکر پڑھ چکے ہیں، وہاں السارق والسارقۃ ہے، یہاں الزانیۃ والزانی ہے، وہاں مرد کا ذکر پہلے ہے، یہاں عورت کا ذکر پہلے ہے، اور وجہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ زنا کا عمل اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ عورت کی رضامندی شامل نہ ہو، یا یہ کہ اکثر اوقات عورت اس کا سبب بنتی ہے، یعنی عورت کا اسلامی احکامات پر عمل نہ کرنا فتنے کا سبب بنتا ہے۔ تو زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں ہی کا جرم برابر ہے، لہذا فجلدو کل واحد منہما، کوڑے مارو ان میں سے ہر ایک کو۔ فجلدو کا لفظ جو ہے یہ جلد سے ہے، جلد کہتے ہیں سکن کو، مراد اس سے کیا ہے؟ کوڑے کے لیے لفظ جلدہ کیوں استعمال ہوا ہے اور وہ اس کا اوریجن جلد کیوں ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کوڑا چمڑے سے بنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کہیں گھوڑے کو مارنے والا چھانٹا دیکھا ہو، دیکھا ہے کسی نے؟ لکڑی کی سوٹی کے اوپر چمڑا بندھا ہوا ہوتا ہے، تو وپ جو ہوتا ہے
وہ بھی اسی طرح چمڑے سے ہوتا ہے. اور جس کوڑے سے مارا جائے اس کے آگے گانٹھ لگانے سے منع کیا گیا، کیونکہ گانٹھ والی جگہ پھر سخت ہو جاتی ہے، یعنی کھلا چھوڑا جائے گا وہ چمڑا، وہ سٹرپ جو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مار صرف سکن کی حد تک ہو. ڈنڈے سے مارنے سے منع کیا گیا، یا لوہے سے مارنے سے، یا کسی پتھر سے مارنے سے، کیونکہ جلد تک اس کا اثر رہنا چاہیے، گوشت ہڈی تک نہیں جانا چاہیے. تو اسی لیے یہاں پر کیا لفظ استعمال ہوا؟ فجلدو، کوڑے مارو، کل واحد، ہر ایک کو، منہما، ان دونوں میں سے، یعنی مرد اور عورت. کتنے؟ 100 جلدہ، 100 کوڑے، 100 100 اور جلدتن کوڑے. یہ 100 ایک دن میں بھی مارے جا سکتے ہیں، اور یہ 100 20 کر کے کئی دنوں میں بھی مارے جا سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ مار کھانے والے کی جسمانی حالت کیا ہے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ، اور نہ پکڑے تم کو، بِهِمَا، ان دونوں کے معاملے میں، رأفتن، کوئی شفقت، رحمت، حمزہ فا، رأف، رؤوف الرحیم، رؤوف کا لفظ بھی اسی سے. فی دین اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ کے حکم اور اللہ کی اطاعت کے معاملے میں، اللہ کے دین پر عمل کرنے میں کسی قسم کی کوئی چیز حائل نہ ہو، کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے. یعنی حد کو پوری طرح جاری کرو. کسی قاضی کو یا کسی حاکم کو ایک کوڑا بڑھانے یا گھٹانے کی بھی اجازت نہیں. قیامت کے دن ایک قاضی کو لایا جائے گا جس نے ایک کوڑا کم کیا ہوگا، اور پوچھا جائے گا کہ تم نے کم کیوں کیا؟ تو کہے گا کہ مخلوق پر شفقت کے لیے، رحم کرنے کے لیے. تو اسے کہا جائے گا کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے تم سے بڑھ کر مہربان ہے، کہ چلو 100 نہیں 99 ہی کافی ہیں. تو اس ایک کی کمی کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا. اللہ کی حد میں تم اپنی مرضی سے کمی نہیں کر سکتے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین یعنی اللہ کی اطاعت اور اس حد کے جاری کرنے میں کسی قسم کی نرمی سے کام نہیں لیا جائے گا، حد پوری پوری جاری ہوگی. ان کنتم، اگر ہو تم، تؤمنون، ایمان رکھتے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر. یعنی اگر تم صاحب ایمان ہو تو پھر تمہیں یہ بات ماننی ہوگی. وَلْيَشْهَدْ، اور چاہیے کہ حاضر ہو، موجود رہے، دیکھے. شاہدہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حاضر ہونا، دیکھنا. دیکھے عذابہما، ان دونوں کا عذاب یعنی سزا، حد جاری ہونے کے وقت موجود ہونا چاہیے. کون؟ طائفتن، ایک گروہ. طائفہ کہتے ہیں چھوٹے گروہ کو جس میں کم سے کم 3، کیونکہ 2 یا 1 کا تو گروہ نہیں ہوتا نا، اور اگر کوئی نہ ہو تو 1 بھی کافی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 1000 سے کم ہونا چاہیے طائفہ. یعنی طائفہ میں 1000 سے کم لوگ ہوتے ہیں، اور منیمم جو ہے اس کا 3 ہوتے ہیں. لیکن اگر 3 موجود نہ ہو کسی جگہ تو 2 یا 1 بھی سفائس کرے گا. اور چاہیے کہ حاضر ہو ان کی سزا کے وقت، یعنی جب یہ کوڑے پڑ رہے ہوں تو اس وقت اور لوگوں کو بھی وہاں ہونا چاہیے، ان کی پریزنس میں یہ سزا نافذ ہونی چاہیے. من المؤمنین، مومنوں میں سے، کیونکہ سزا مومنوں پر ہی نافذ ہوگی تو دیکھنے کے لیے بھی مومنوں کا ہونا ضروری ہے. کیوں؟ تاکہ وہ عبرت پکڑیں اور ایسے جرم کے ارتکاب سے باز آ جائیں. اس صورت میں بار بار کچھ الفاظ استعمال ہوں گے تو ان کا صحیح معنی آپ کو آنا چاہیے. مثلاً حد. تو حد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے ان سے لوگوں کو مار یا قتل کے ذریعے باز رکھنا. جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے یعنی ان کو حرام کیا ہے، ان سے لوگوں کو روکنے کے لیے کس سے کام لینا؟ مار، سزا نہیں لفظ بولیں گے آپ،
کیونکہ یہ اب ڈیفینیشن ہے، مار یا قتل، یعنی مار کے یا قتل کر کے حرام کام سے روکنا کیا ہے؟ حد. اور حد اللہ نے خود مقرر کی ہے، اسی لیے قرآن پاک میں حدود اللہ کا لفظ بھی آتا ہے. مثلاً حد کس کس پر ہے؟ قتل پر، زنا پر، چوری پر، یہ حدود ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح قذف پر، کسی پر زنا کا الزام لگانا. اور تعزیر ہوتی ہے وہ سزا، یعنی جس میں مار وغیرہ ہو سکتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں مقرر کی، بلکہ قاضی وقت جرم کی نوعیت دیکھتے ہوئے خود متعین کرتا ہے، وہ تعزیر ہوتی ہے. حد تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی، تعزیر مقرر نہیں ہے. جس نافرمانی کی سزا شریعت نے متعین نہیں کی اور نہ اس میں کفارہ ہے، اس میں تعزیری سزا واجب ہوتی ہے. اور تعزیر میں کیا کیا ہوتا ہے؟ مار پیٹ، طعن و تشنیع، بائیکاٹ، جلاوطنی یعنی ایگزائل کرنا. جیسے ایک خاص لمٹ تک چیز کی چوری کی جائے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن اس سے کم ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تعزیر. جیسے 1/4 دینار سے کم مالیت کی چوری پر تعزیر ہوگی. اب وہ قاضی دیکھے گا کہ کیا صورت ہے، کیوں چوری ہوئی، کتنی ہوئی. زنا پر تو 100 کوڑے ہیں غیر شادی شدہ کے لیے، لیکن اگر کسی نے غیر عورت کو ہاتھ لگایا اس مقصد کے لیے یا اس کو ہراس کیا اور اس کو پکڑ لیا گیا، تو اب قاضی جو خود سزا متعین کرے گا وہ کیا ہے؟ تعزیر ہوگی. اسی طرح اگر کسی پر زنا کا الزام لگایا تو 80 کوڑے ہوں گے. ہاں، اگر کسی کو شرابی کہہ دیا یا کسی کو فاسق کہہ دیا تو اس پر کیا ہوگا؟ تعزیر ہوگی، جو قاضی خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ کتنی مار ہونی چاہیے یا صرف طعن و تشنیع ہی کافی ہے یا جو بھی. اسی طرح قتل کے اوپر تو کیا ہے؟ حد. لیکن اگر کسی نے دوسرے کو زخمی کر دیا یا اس کی ہڈی توڑ دی تو اس پر کیا ہوگا؟ تعزیر ہوگی. پھر قاضی نوعیت دیکھے گا کہ کون سی ہڈی توڑی ہے یا کتنا مارا ہے، تو اس پر مجرم کو کتنی مار دی جائے. ٹھیک ہے. اور حدود کے علاوہ تعزیر میں 10 کوڑے سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوتی. تعزیر جو ہے 10 کوڑے تک ہوگی. اسی طرح جرمانے وغیرہ بھی تعزیر شمار ہوتے ہیں. تو آیت نمبر 2 میں زنا کی حد بتائی جا رہی ہے کہ زنا پر کیا سزا دی جائے گی. پہلی بات تو یہ کہ زنا ہوتا کیا ہے، کس کو زنا کہیں گے اور کس زنا پر حد ہوگی. زنا ہوتا ہے بغیر ملکیت کے یا بغیر نکاح کے. یہ 2 لفظ یاد رکھنے ہوں گے کیونکہ پیچھے آپ نے پڑھا سورۃ المؤمنون میں والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. تو زنا ہے بغیر ملکیت کے اور بغیر نکاح کے کسی مرد کا عورت کے ساتھ وطی کرنا، اور وطی کہتے ہیں جماع کو یا انٹرکورس کو. بغیر نکاح کے مباشرت، جماع یا انٹرکورس، کیونکہ یہ لیگل ٹرمز ہیں نا، تو اس لیے ان الفاظ کے استعمال کرنا ناگزیر ہے، ورنہ ڈیفینیشن واضح نہیں ہوگی. بغیر ملکیت کے یا بغیر نکاح کے کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ جماع کرنا یا انٹرکورس کرنا، یعنی اللیگل تعلق. اسلام میں یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے. کفر اور شرک اور قتل نفس کے بعد اس کا درجہ آتا ہے. شرک بہت بڑا گناہ ہے، پھر اس کے بعد کسی کی جان لینا اور اس کے بعد زنا کرنا. اور اس کے بارے میں قرآن پاک کی سورۃ الفرقان میں واضح طور پر آیت آتی ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے بڑا کرائم کیا؟ شرک، دوسرا ہے قتل اور تیسرا ہے زنا. بخاری کے ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا
ان تزانی بحلیلۃ جارک، کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو. یعنی زنا ویسے ہی بہت قبیح ہے، اور پھر قریب ترین لوگوں کے ساتھ جن کے اوپر حق زیادہ ہے ان کے ساتھ ایسا فعل اور بھی بڑا جرم ہے. یہاں اس آیت میں جو حد بتائی گئی ہے وہ بغیر شادی شدہ کسی مرد یا عورت کے زنا کرنے کی ہے. جہاں تک شادی شدہ مرد اور عورت کا تعلق ہے تو اگر کوئی نکاح کے بعد، شادی کے بعد ایسا غیر قانونی کام کرتا ہے، انلیگل ریلیشن شپ قائم کرتا ہے، تو اس میں سزا کوڑے نہیں بلکہ رجم ہے. رجم کا معنی ہوتا ہے پتھر مارنا، یعنی سنسار کرنا، چاہے مرد ہو یا عورت. صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو سنسار کرنے کا عمل آپ کے زمانے میں ہوا. یعنی آپ نے یہ حد اپنے دور میں جاری کروائی، لیکن اس کے بعد اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا گیا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا گیا. بلکہ ان کی جو توبہ تھی وہ اتنی زیادہ بڑا درجہ رکھتی تھی کہ آپ نے فرمایا اگر سارے اہل مدینہ پہ بانٹ دی جائے تو سب کو کافی ہو جائے. اسی طرح اگر کوئی شخص لواطت کرتا ہے، اور لواطت کیا ہے؟ سوڈومی، یعنی مرد کا مرد سے تعلق، تو اس صورت میں کیا ہے کہ اس میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ، کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کرو. تو اس سے بعض فقہا نے کیا معنی لیا ہے کہ ان کی سزا بھی رجم ہوگی، یا ان کو کسی دوسرے طریقے سے ختم کیا جائے گا. پھر اسی طرح کوئی بھی اور طریقہ سوائے فطری طریقے کے ناپسندیدہ ہے. خواہ وہ کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ اس کی دبر سے آئے، یا پھر یہ کہ کوئی اور غیر شرعی یا غیر فطری طریقہ جس میں اورل سیکس بھی شامل ہے وہ بھی ناپسندیدہ ہے. اس پر اگرچہ کوئی حد تو نہیں بتائی گئی، لیکن یہ سب کس میں آتا ہے؟ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کیونکہ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حد جاری ہونے کی شرائط کیا ہے؟ یہاں تو کہا گیا نا کہ ایسا کرو، لیکن کب کرو؟ جب جرم ثابت ہو جائے. جب جرم ثابت ہو جائے. جرم کے ثبوت کی دو شرائط ہوں گی. نمبر 1 اقرار، نمبر 2 شہادت یعنی گواہی. اقرار سے مراد کیا ہے؟ کہ مجرم قاضی کے سامنے آ کر اپنے جرم کا صاف الفاظ میں 4 دفعہ اقرار کرے اور اپنی سٹیٹمنٹ بدلے نہیں. 4 دفعہ یہ کہے کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے، اور واضح الفاظ میں کہے، ذو معنی لفظ نہیں استعمال کرے. جیسے مائز اسلمی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آ کر آپ کے سامنے یہ بات کہی، آپ نے دائیں طرف منہ پھیر لیا، وہ دائیں طرف آ کے کہنے لگے، بائیں طرف آپ نے منہ پھیر لیا تو بائیں طرف وہ آ کے کہنے لگے. تو اس کے بعد کہا گیا کہ اگر تم نے 4تھی دفعہ اقرار کر لیا تو پھر حد جاری ہوگی. تو پھر انہوں نے 4تھی دفعہ بھی اقرار کیا، پھر اس کے بعد ان کو سنسار کر دیا گیا. تو پہلی چیز ہے اقرار کرنا مجرم کا خود. دوسری چیز ہے گواہی، کہ جرم ثابت ہوگا کس سے؟ گواہی سے. اور گواہی کس کی؟ 4 مردوں کی، جو مسلمان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، آزاد ہوں اور عادل ہوں. سخت شرط ہے، ایسے نہیں کہ ہر ایک کو راہ چلتے کو پکڑ کے پیٹنا شروع کر دیا جائے. زنا میں کس کی گواہی قابل قبول ہے؟ 4 مردوں کی، اور وہ 4 مرد جو مسلمان ہوں، بالغ ہوں، عقل مند ہوں، عاقل ہوں، سمجھدار ہوں، بدھو وغیرہ نہ ہوں، آزاد ہوں، غلام بھی نہ ہوں، اور عادل ہوں. اور وہ گواہی کس طرح دیں؟ اس طرح گواہی دیں کہ انہوں نے ملزم اور ملزمہ کو اس فعل کو اپنی آنکھوں سے کرتے دیکھا، یعنی دونوں کو حالت مباشرت میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ نہیں کہ دونوں کو کہیں کسی ریسٹورانٹ میں اکٹھے بیٹھے دیکھا ہے تو ان پہ الزام لگا کے ان کے اوپر حد جاری کرائیں، یہ نہیں ہو سکتا. دونوں کو اس خاص فعل کی حالت میں
اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور پھر وہ براہ راست گواہی دیں تو تب جا کے ملزم کے اوپر سزا نافذ ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ادرأ الحدود بالشبہات، شبہات کی صورت میں، شک کی صورت میں حدود ہٹا دو، پھر سزا نہیں دو. مثلاً کسی نے اگر ایک دفعہ کہا میں نے جرم کیا، دوسری دفعہ کچھ اور کہہ دیا، تیسری دفعہ پھر کہا، تو یہ مشکوک ہو گئی اسٹیٹمنٹ. اسی طرح کسی نے گواہی دی اور ایک نے کہا میں نے دیکھا، دوسرا کا نہیں میرا خیال ہے، اور تیسرا کچھ اور کہے، تو بھی سزا نہیں نافذ ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ بظاہر دیکھنے میں سزا بہت سخت ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنی بڑی سزا رکھی گئی؟ اور پھر اتنی سخت سزا پر شرائط بھی بہت سخت رکھی گئی سزا دینے کے لیے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ اسلام جو عفو درگزر کا دین ہے، نرمی اور ہمدردی کا دین ہے، اور دوسروں کو معاف کر دینے کا دین ہے، اور دوسرے کے عیب کو ڈھانکنے کا دین ہے. یہی ہمارے دین میں عام روزمرہ زندگی کے لیے ہمیں طریقے سکھائے گئے نا، کہ دوسروں کے ساتھ کیسا معاملہ ہو ہمارا. نرمی کا، اگر کوئی غلطی بھی کر لے تو کیا کرو؟ معاف کر دو، درگزر کر دو. کسی کا کوئی عیب دیکھ لو تو کیا کرو؟ چھپا دو. اور کتنا بڑا اجر بتایا گیا کہ اگر کوئی کسی کا عیب دیکھ لے اور پھر کیا کرے؟ چھپا دے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ یا اس کے عیبوں میں سے کوئی عیب چھپا دیں گے. جس دین کی یہ تعلیمات ہوں، اس دین میں اگر یہ کہا جائے کہ پکڑو اور 100 کوڑے مارو، اور پھر یہ کہ ایک کوڑا بھی کم نہیں کر سکتے تم اس میں سے، اور پھر یہ کہ چھپانے کی بجائے کہیں اندر خانے لے جا کے سزا دینے کی بجائے کھلے عام مارو اور لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو دکھاؤ، کیوں؟ بات یہ ہے کہ بظاہر دیکھنے میں تو سزا بہت سخت لگتی ہے، اور بہت سے لوگ اسلام پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ یہ بہت وحشیانہ دین ہے اور اس میں بہت سخت سزائیں دی گئی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جہاں بھی حدود نافذ کی جاتی ہیں یا حدود متعین کی گئی ہیں، ان کے پیچھے ایک فلسفہ ہے کہ ظالم کی بجائے مظلوم کا ساتھ دو. مظلوم کو ظلم سے محفوظ رکھنے کے لیے اور آئندہ کے لیے جرائم کم کرنے کے لیے اور مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے ظالم کو پکڑا جائے تاکہ معاشرے میں بدامنی نہ پھیلے. اور اس میں خاص طور پر عورت کے حقوق کی حفاظت ملتی ہے، عورت کی عزت و عصمت کی حفاظت ہے. اسلام میں صرف حدود اور سزائیں ہی نہیں، اسلام میں صرف لوگوں کے سامنے مجرم کو پیٹنے کا ہی حکم نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پیغام دیا تو لوگوں کو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان سکھایا اور بار بار اس کو مضبوط کیا. پھر لوگوں کا تزکیہ کیا، ان کے اندر پاک ناپاک، حلال حرام، جائز ناجائز کا احساس پیدا کیا، اندر کی اصلاح کی. پھر اس کے بعد خاندان کی اہمیت بتائی گئی. مقاصد شریعت میں ایک مقصد نسب کی حفاظت، خاندان کی حفاظت، خاندانی زندگی کو پروٹیکٹ کرنا بتایا گیا. تو گھر کا امن، سکون، محبت، پیار، باہم ایک دوسرے پر اعتماد، اس کو برقرار رکھنے کے لیے سارے دروازے بند کیے گئے جو زنا تک لے جاتے ہوں. اس لیے ہم دیکھیں گے کہ اس صورت میں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ زناکار کو تم مارو، بلکہ اس کے علاوہ وہ سارے رستے بھی بند کیے گئے جو زنا کی طرف لے جانے والے ہیں. مثلاً اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ آگے حکم پڑھیں گے وہ کیا ہے کہ گھر میں اجازت لے کے داخل ہو، اپنے گھر میں بھی اور دوسروں کے گھر میں بھی. پھر یہ کہ نوجوانوں کی شادی کر دو، نکاح کو آسان بناؤ. پھر یہ کہ نظریں جھکا کے رکھو، زیب و زینت کی نمائش نہ کرو. پھر یہ کہ حجاب کا حکم. پھر فواحش کی تشہیر سے منع کیا گیا کہ فحاشی جو ہے یا بے حیائی کی چیزیں جو ہیں یا ایسے کام جو ہیں جو انسان کے اندر ایسے جذبات پیدا کرتے ہیں، ان سب کو بین کیا گیا یا اس پر سخت وارننگ دی گئی. ان ساری پابندیوں کے بعد اگر کوئی شخص
ایک کے بعد ایک وال پھلانگتا چلا جائے، نہ اسے اپنے ایمان کی فکر ہو، نہ اپنے گھر والوں کی کوئی عزت کا خیال ہو، نہ اپنے نفس کی طہارت کا کوئی پاس ہو، اور پھر نہ وہ نگاہ جھکائے اور نہ ہی وہ استیزان کے حکم پر عمل کرے، اور باقی حدود بھی پھلانگتے پھلانگتے اگر کوئی آخری مرحلے تک پہنچ جائے تو پھر وہاں پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حدیں توڑی ہیں، ایسی باؤنڈریز کراس کر دی ہیں کہ جہاں اسے کراس نہیں کرنا چاہیے تھا، ریسٹرکٹڈ ایریا میں اس نے قدم رکھ دیا ہے۔ اب اس کا جرم ناقابل معافی جرم ہو گیا ہے، جس میں اس کو ایسی سزا دی جائے کہ صرف وہ خود نہیں بلکہ باقی دیکھنے والے بھی عبرت پکڑیں، کیونکہ زنا کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں، جو اس کے مفاسد ہیں، جو اس کے نقصانات ہیں، وہ بہت طویل ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ براہ راست انسانی زندگی اس سے متاثر ہوتی ہے، یعنی زنا کے نتیجے میں بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ مثلا کون کون متاثر ہوتا ہے؟ پورا خاندان متاثر ہوتا ہے اگر کسی خاندان میں سے کوئی لڑکا یا لڑکی ایسے کام کے پیچھے چل پڑے۔ پھر یہ ہے کہ اگر اس کے نتیجے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ جو ولد الزنا ہے، جس کا نہ کوئی خالہ ہے، نہ ماموں ہے، نہ چچا ہے، نہ پھپھی ہے، نہ باپ ہے، کیونکہ وہ بچہ صرف ماں کی طرف منسوب ہوتا ہے، کوئی اس کا حقیقی باپ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح پھر جب وہ ان سارے پیار کے رشتوں سے محروم ہوتا ہے، وہ پرسکون گھر جس میں اسے پل کر ماں اور باپ دونوں کی شفقت اور خاندان کی شفقت کے اندر جوان ہونا تھا، جو محبتیں اور شفقتیں انسانوں کے اندر انسانیت پیدا کرتی ہیں، انسانیت کا جوہر لاتی ہیں، جو رشتوں کا احترام لاتی ہیں، وہ ساری پروٹیکشنز ہٹ جاتی ہیں۔ ایک بچے کی تربیت میں صرف ماں کافی نہیں ہوتی، صرف باپ کافی نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بچے زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں کہ جنہیں دادا دادی اور پورے خاندان کی ایک محبت ملی ہوتی ہے، ان کے اندر رشتوں کا احترام زیادہ ہوتا ہے، انسانیت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ سب کی طرف سے انہیں ملا ہوتا ہے۔ اب وہ دینے والے ہوتے، جن کو ملتا نہیں بچپن میں، پھر وہ دینا بھی نہیں سیکھتے، نبھانا بھی نہیں سیکھتے، ان کو سوشلائز کرنا بھی نہیں آتا، بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بچہ جو کسی کو ماموں نہ کہہ سکے، خالہ کے نام کو نہ پہچانتا ہو، یا وہ کسی چچا پھوپھی کا رشتہ نہ جانتا ہو، اس کا دل انسانوں کے لیے کیا ہمدردی رکھتا ہوگا، اس کے اندر انسانیت کے لیے کیا احساس اور اس کے اندر انسانیت کی کیا قدردانی ہو سکتی ہے، جبکہ اس کو پتا بھی ہو کہ میرا ہے کوئی نہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ پتا ہوتا ہے کہ بھی فوت ہو گئے، یا یہ کہ ہیں مگر دور ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ وہ دور ہو کے بھی محبتوں کے پیغام آتے رہتے ہیں، ایک کنیکشن ہوتا ہے، ایک پروٹیکشن ہوتی ہے، ایک احساس تحفظ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا کہ یہ میرا فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ نفسیاتی طور پر انسان کو ایک متوازن انسان بناتا ہے۔ اور جس کو یہ پتا ہو کہ میں ہوں اور صرف میری ماں ہے اور دنیا میں ہمارا تیسرا کوئی نہیں، کیونکہ میرا کوئی باپ بھی نہیں اور میں ایک ناجائز پیداوار ہوں، اس بچے کی ذہنیت اور اس انسان کے اندر ساری زندگی ایک غضب اور انسانوں کے ساتھ دشمنی اور انتقام کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہاں کہاں سے انسانی ہمدردی، یہ حقیقی دوسروں کے لیے احساس آئے گا؟ تو پوری شخصیت اور پورا مزاج بدل دیتا ہے، اور اس سے صرف ایک خاندان نہیں بلکہ قومیں متاثر ہوتی ہیں، قوموں کے رویے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان ہے، اور انسان اور جانور میں فرق ہے۔ جہاں انسانوں سے انسانیت نکل جاتی ہے وہاں وہ حیوان کی سطح پہ آ جاتے ہیں، وہ جانور کے لیول پہ آ جاتے ہیں، اور جب کوئی انسان کے درجے سے اتر کر جانور بنتا ہے تو پھر وہ اسفل سافلین بن جاتا ہے۔ اس سے آپ کسی بھی بدترین کام کی توقع رکھ سکتے ہیں، وہ پھر جرائم میں کسی حد پہ رکے گا نہیں،
وہ اس میں بہت دور جائے گا، اور اس طرح پوری انسانیت یا دنیا سے امن و امان ختم ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا الزانی، زانی لا ینکح نہیں نکاح کرتا، الا مگر زانیتن زانی عورت سے، او مشرکتن یا مشرک عورت سے، والزانیت اور زانی عورت لا ینکحھا نہیں نکاح کرتا اس سے، الا مگر زانن زناکار او مشرک یا مشرک، وحرم ذالک اور حرام کیا گیا اس کو علی المؤمنین مومنوں پر، ایمان والوں پر یہ چیز حرام ہے، کیا؟ زنا۔ اس آیت کو دو طرح سے لیا گیا ہے، ایک تو لا ینکح سادہ معنی میں کہ نکاح نہیں کرتا، یعنی بیانیہ انداز میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زنا کرنے والا اپنے فسق و فجور کی وجہ سے، اپنی بد مزاجی کی وجہ سے نیک عورت کے ساتھ نکاح کرنے پر راغب ہی نہیں ہوتا، کوئی نیک اور صالح عورت اس کو پسند ہی نہیں آتی، وہ اپنے لیے کیسی عورت پسند کرتا ہے؟ جو اسی کی قماش کی ہو، اسی طرح کی عادات رکھتی ہو، کیونکہ ہر شخص اپنے مزاج کے اور اپنی طرح کے لوگوں کو تلاش کرتا ہے، تو نکاح کے معاملے میں بھی پھر وہ کیا ڈھونڈتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ کوئی باحیا عورت، کوئی با پردہ عورت، کوئی شریف عورت اس کو پسند نہیں آتی، بلکہ اس کے برعکس اس کو بے حیا عورت اور فاحشہ قسم کی عورت چاہیے ہوتی ہے۔ الزانی لا ینکح الا زانیۃ، وہ پاک دامن عورت میں نہیں دلچسپی رکھتا، وہ زنا کرنے والی میں ہی دلچسپی رکھتا ہے، کیونکہ نکاح کرنا اور ینکح سے مراد یہاں ایک تو عقدۃ النکاح ہے، یعنی نکاح کی گرہ باندھنا، اور دوسرے کیا ہے؟ جماع کے معنوں میں بھی آتا ہے، جسمانی تعلق قائم کرنا۔ تو زنا کار مرد جو ہے وہ جسمانی تعلق نیک پاک بیوی کے ساتھ نہیں قائم کرے گا، وہ کیا دلچسپی رکھے گا کہ ویسے ہی فاحشہ عورتیں اس کو ملے اور وہ ایک تتلی کی طرح مختلف پھولوں کے مزے اٹھاتا رہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک خاندان کی زندگی میں اور ایک پابند زندگی میں باندھنے سے کتراتا ہے۔ اور پھر مشرکتن کا لفظ، کیونکہ شرک اور زنا میں ایک مماثلت بھی ہے، جیسے مشرک بے وفا ہوتا ہے ایسے ہی زانی بھی بے وفا ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، خواہ شادی سے پہلے یا بعد میں، تو ان میں ایک مماثلت بھی ہے آپس میں۔ تو زناکار جو ہے وہ یا تو زانیہ کو ہی پسند کرتا ہے یا پھر اس کی مرضی مشرکات سے پوری ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے ہاں کوئی حد نہیں، کوئی لمٹ نہیں۔ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر سکتا ہے، جو شرک جیسا کبیرہ گناہ کر سکتا ہے، اس کے لیے زنا بھی کچھ مشکل نہیں۔ تو اس کی پسند یا چوائس کیا ہے پھر؟ زناکار یا مشرک عورت۔ اور اسی طرح جو عورت بگڑ جاتی ہے، جو عورت حیا کا دامن تار تار کر دیتی ہے، اس کے لیے بھی گھر بسانا اور ایک گھر میں با وفا خاتون کی حیثیت سے بچے پیدا کرنا اور پالنا وبال جان لگتا ہے۔ اس کو بھی پھر کسی پاک دامن باعفت با حیا مرد کے ساتھ دلچسپی نہیں ہوتی، اس کو بھی پھر کیسے مرد چاہیے؟ جو دیوس قسم کے ہوں۔ دیوس کیا ہوتا ہے؟ دیوس وہ مرد ہوتا ہے جس کے سامنے اس کی بیوی یا بیٹی یا ماں یا بہن غلط کام کرے اور اس کو اس پر کوئی آبجیکشن ہی نہ ہو، بے غیرت۔ تو دیوس پہ جنت حرام ہے کہ کوئی مرد جس کی بیوی یا بیٹی یا بہن یا کوئی بھی قریبی رشتہ دار یعنی خاتون بے حیائی کا فعل کر رہی ہو، حد پار کر رہی ہو، اور وہ اس کو آزادی کے نام پر اور لبریشن کے نام پر اور ماڈرن ہونے کے نام پر اس کا ایک پرائیویٹ افیئر سمجھے اور اس پر خوش ہو اور اس کو مائنڈ نہ کرے کہ ہم بہت براڈ مائنڈیڈ ہیں اینڈ وی ڈونٹ مائنڈ کہ کوئی ہمارے گھر میں سے ایسا کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی شرم و حیا کی بات ہی نہ ہو، تو پھر زانی عورت کو ایسے ہی مرد چاہیے
کہ جو برائے نام یا وقتی طور پر ایک مصنوعی یا ایک بظاہر شادی کے کانٹریکٹ میں ہیں بھی، اور اس کے باوجود وہ آزاد ہیں اپنی اپنی لائف میں، کہ دکھاوے کو یا نام کو ایک نکاح کا رشتہ بھی ہے اور اس کے ساتھ منمانیاں بھی چل رہی ہیں. ہسبینڈ مائنڈ نہیں کرتا کہ بیوی کہاں جا کے رات گزار رہی ہے، اور بیوی مائنڈ نہیں کرتی کہ میاں کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ جا رہا ہے. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور حرام کیا گیا ہے یہ کام مومنوں پر. ایمان والے اس کلچر کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے، وہ اس کلچر کو کبھی بھی پسند نہیں کر سکتے. دوسرا معنی اس کا کیا کیا گیا ہے کہ نہ کریں، زانی نہ نکاح کرے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ نہ نکاح کرے اس سے مگر زانی یا مشرک. اگر یہ معنی کیا جائے تو اس کے پیچھے ایک وجہ بتائی جاتی ہے، ایک واقعہ ہے. اور وہ واقعہ کیا ہے؟ عمرو بن شعیب کے دادا کہتے ہیں کہ مرثد بن ابی مرثد ایک شخص کا نام ہے جو قیدیوں کو مکہ سے مدینہ لے جایا کرتا تھا. یعنی مکہ میں جو مسلمان ہوتا تھا نا، تو وہ صلح حدیبیہ کے بعد کیا تھا کہ وہ جا نہیں سکتے تھے، لکھا گیا تھا نا اس میں کہ کوئی جا نہیں سکے گا. تو بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ کچھ لوگوں پہ بہت ظلم و ستم ہوتے، تو وہ اس نے خود طے کر لیا کہ میں لوگوں کو چھڑا کے پہنچا دیا کروں گا مدینہ. مکہ میں ایک فاحشہ عورت تھی جس کا نام عناق تھا. وہ مرثد کی دوست تھی اسلام لانے سے پہلے. مرثد نے مکہ کے قیدیوں میں سے ایک شخص سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اسے مدینہ پہنچائے گا. مرثد کہتے ہیں کہ میں ایک چاندنی رات دیواروں کے سائے میں چھپتے چھپاتے مکہ آیا. عناق آئی، یعنی اس کی جو ایکس دوست تھی، فرینڈ تھی، اور اس نے میرے سائے کو دیوار کے سائے کی طرح سرکتے دیکھا. جب میرے قریب آ گئی تو اس نے مجھے پہچان لیا اور پوچھا مرثد ہے؟ میں نے کہا ہاں مرثد ہوں. کہنے لگی خوش آمدید، آؤ اور ہمارے ہاں رات گزارو. میں نے کہا عناق، اللہ نے زنا حرام قرار دیا. وہ بول اٹھی، اے خیمے والو، یہ شخص ہے جو تمہارے قیدی اٹھا لے جاتا ہے. چنانچہ 8 آدمی میرے پیچھے لگ گئے. میں خندمہ کی راہ پہ چلنے لگا اور ایک غار میں جا گھسا. وہ میرے سر پہ آ گئے، انہوں نے پیشاب کیا جو میرے سر پہ پڑا، تاہم اللہ نے انہیں مجھے دیکھنے سے اندھا کر دیا. پھر وہ چلے گئے اور میں مکہ میں اپنے دوست کے پاس آیا اور اس کو اٹھا کے مدینہ پہنچایا. وہ ایک بھاری بھرکم شخص تھا. میں اسے اٹھا کر اسخر تک پہنچا اور پھر میں نے اس کی مشقیں کھول دی، اسے اپنی پشت پہ لادا. وہ مجھے تھکا دیتا حتیٰ کہ میں مدینہ پہنچ گیا. آپ کے پاس حاضر ہو کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں عناق سے نکاح کر لوں؟ آپ چپ رہے، کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی. تب آپ نے مجھے فرمایا کہ اس عورت سے نکاح نہ کرو. یعنی جو عورت زنا کے پیشے میں ملوث ہو، پروسٹیچیوٹ ہو، جب تک وہ توبہ نہ کر لے اور وہ اس کام سے بالکل باز نہ آ جائے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اگر وہ کوئی بھی شخص توبہ کر لے تو توبہ کے بعد تو انسان کیا ہو جاتا ہے، گویا اس نے گناہ کیا نہیں. لیکن اگر کوئی ایسے پیشے میں ہے اور کوئی چانسز نہیں کہ وہ اپنی اس عادت سے باز آئے، کیونکہ یہ بھی ایک ایڈکشن کی طرح چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اگر ایسے فعل کی لت لگ جائے یا ایسی فحاشی کا وہ عادی ہو جائے تو پھر وہ ایک باقاعدہ پابند زندگی گزارنے کا قائل نہیں ہوتا. اس کے لیے خاندان بنانا اور بچے پیدا کرنا اور ان کو پالنا اور اپنی جوانی اس میں کھپانا، یہ سب کیا نظر آتا ہے؟ بے وقوفی کا کام نظر آتا ہے. تب دونوں معنی سمجھ آ گئے. ایک کیا ہے کہ کرتے نہیں ہیں، اور دوسرا کیا ہے نہیں کے معنوں میں کہ نہ کریں. اور نہ کریں کا معنی کیا ہے؟ اس میں یہ روایت آتی ہے اور پھر اس سے حکم کیا نکلے گا کہ کوئی بھی ماں باپ اپنی بچی کو دینے سے پہلے یا بیٹے کی شادی کرنے سے پہلے یہ میک شور کر لیں کہ لڑکی یا لڑکا جو ہے وہ باعفت ہے، پاک دامن ہے اور ایسی کسی بری لت کا شکار نہیں. آج آپ دیکھیں کہ مسلمان گھرانوں میں بھی ماں باپ اس چیز کو نہیں دیکھتے. بعض بچیاں بہت شرافت کے ساتھ پلی ہوتی ہیں، انہوں نے کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا ہوتا، کسی کے ساتھ کسی قسم کی ایسی کوئی ان کی دوستی نہیں ہوتی، اور یکا یک ماں باپ شادی کر دیتے ہیں کہاں؟ ایسے مرد کے ساتھ کہ جو ان ساری حرکات کو اپنی عادت بنا چکا ہوتا ہے، اور ان بچیوں کی زندگیاں حرام ہو جاتی ہیں کیونکہ والدین کی عزت کے مارے نہ وہ کسی کو بتانے کے قابل ہوتی ہیں اور نہ ہی مرد کو روکنے کے قابل. اور پھر ایسی عورت جو خود شرافت سے زندگی گزاری، جس کو اتنے ہتھ کنڈے آتے ہی نہ ہوں، تو اس کے لیے زندگی حرام ہو جاتی ہے.
اس لیے ماں باپ کے فرائض میں سے یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شادی نہ کریں. ہاں اگر کوئی خود بچہ ہی ایسا ہے تو پھر وہ جہاں اٹکا ہوا ہے ادھر ہی رخصت کر دیں اس کو. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ لڑکی یا لڑکا خراب عادتوں کا شکار ہے تو پھر اپنی اولادوں کو وہاں نہ جھونکیں، کیونکہ اس سے زندگی حرام ہو جاتی، خاندان نہیں بنتے ایسے، پھر تعلقات نبھتے نہیں، پھر کسی نہ کسی دن ختم ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کے مصیبت کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر سارا وبال نسلوں پہ آتا ہے، بچے متاثر ہو جاتے ہیں، بچوں پہ محرومی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حرم ذالک علی المؤمنین فرمایا کہ یہ چیز مومنوں پہ حرام ہے کہ ایسا نہ ہو. اور پھر آپ دیکھیے کہ حرام کا جو لفظ ہے وہ شریعت میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ یہ گناہ کا کام ہے اور آخرت میں ایسا کام کرنے والا سزا کا مستحق ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ فعل حرام ہے، دنیا میں بھی اس پہ سزا ہوگی. بچوں کی شادی جو ہے اس میں پاک دامنی کو دیکھنا ضروری ہے، یا بچے کا جو کردار ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں طرح سے. اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ با کردار کو دیکھتے ہیں تو بچوں کی پرورش اور تربیت میں بھی ماں باپ کے فرائض یہ بنتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ان کی حفاظت کریں یا نگرانی کریں، اور اگر کوئی ایسی عادت یا کچھ بھی دیکھتے ہیں تو وہ اس کا سختی سے نوٹس لیں اور ان دروازوں کو بند کریں کہ جہاں سے یہ خرابیاں آتی ہیں. ایسی جگہوں پہ جانے سے یا ایسے لوگوں کو گھر میں آنے سے روکیں کہ جہاں سے بچے ان خرابیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. بعض اوقات دوستوں کے ساتھ مل کر یا ایسی جگہوں پر جا کر غلط کام کرنا آسان ہو جاتا ہے جو عموماً گھر پر نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے کہ ساری چیزیں ایمان کی دشمن ہیں، ایمان کے منافی ہیں، یعنی چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے، بہت سیویئر بات ہے. اور اگلی آیت پڑھ کر آپ اندازہ لگائیں کہ کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگانا بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر بھی 80 کوڑے مارنے کا حکم ہے. والذین، اور وہ لوگ، یرمون، جو زنا کی تہمت لگاتے ہیں. یرمون کا لفظ رے میم یہ سے ہے. رمی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پتھر مارنا. رمی جمار جو ہوتا ہے وہ اسی سے ہے، لیکن رمی کا ویسے معنی ہوتا ہے لفظی پھینکنا، خواہ وہ پتھر ہو یا ریت ہو. وما رمیت اذ رمیت، جو آپ نے مٹھی بھر ریت یا مٹی پھینکی تھی جنگ بدر میں. تو یہاں کسی کے اوپر الزام لگانا، اور ہر الزام کے لیے نہیں آتا یہ لفظ، بلکہ زنا کا الزام کسی پہ لگانا. یہاں یرمون سے مراد زنا کی تہمت ہے. والذین، اور وہ لوگ، یرمون المحصنات، جو زنا کی تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر. محصنات کس کی جمع ہے؟ محصنت ان کی. محصنہ کہتے ہیں پاک دامن عورت کو. اور چونکہ عورت کا معاملہ زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے، ورنہ اگر کوئی کسی مرد پر بھی الزام لگائے زنا کا تو وہ بھی اس میں شامل ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں عورتوں کا ذکر اس لیے آیا کہ وہ زیادہ بڑا ایشو بنتا ہے. ثم لم یأتوا، پھر نہیں وہ لاتے، بأربعۃ، 4 شہداء، گواہ، شہید کی جمع، کیونکہ زنا کا الزام لگانے کے بعد اس کو ثابت کرنا اور 4 گواہوں کا اس میں ہونا ضروری ہے. فجلدوہم، تو کوڑے مارو ان کو، 80 جلدتن، 80 کوڑے. صرف بات کرنے پہ، الزام لگانے پہ، کسی کی عزت خراب کرنے پہ، کیونکہ بہت بڑا عیب ہے. ولا تقبلوا، اور نہ تم قبول کرو، لہم، ان کے لیے، شہادتن، گواہی، ابدن، کبھی بھی. وہ ساقط العدالت ہے، ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو، کیونکہ گواہ کے لیے شرائط کیا ہے؟ مسلمان، عاقل، بالغ، آزاد ہونے کے علاوہ عادل ہونا بھی. اور عدالت کو کیا چیز ختم کرتی ہے؟ جھوٹ، یعنی جھوٹے کی گواہی قبول نہیں ہوگی. تو یہاں ایسا شخص جو جھوٹا الزام لگائے، آئندہ کسی معاملے میں اس کی گواہی بھی قابل قبول نہ ہوگی. وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ، ہم الفاسقون، وہ فاسق ہیں، دین کی حدیں توڑنے والے ہیں. اس آیت میں قذف کی حد بتائی گئی ہے. قذف، قاف ذال فا. قذف کہتے ہیں کسی کو زنا
فحشکاری یا لواطت کا الزام دینا، ہومو سیکشل ہونے کا الزام دینا. اور قذف جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس کی حد 80 کوڑے. اور اس میں الزام لگانے والا اگر مسلمان ہے، عاقل اور بالغ ہے تو اس پر حد جاری ہوگی، اور جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے وہ پاک دامن اور عفیف ہے، یعنی اس کے اندر ایسا کوئی قصور ہے ہی نہیں، کوئی مواقع ہی نہیں. اور پھر یہ کہ الزام لگانے والا 4 گواہ لا کر الزام کی سچائی پیش نہ کر سکے. مثلاً اگر کسی نے کسی دوسرے کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے غلط کام کرتے ہوئے، تو جب تک وہ 4 گواہ نہیں لاتا اس وقت تک وہ خود جھوٹا قرار پائے گا. ٹھیک ہے، خاص صحیح ہو، اس کو اجازت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو غلط فہمی ہوئی ہو سکتا ہے کہ اس کو دوسرے کے خلاف کوئی گرج ہو، وہ اسے ویسے ہی پٹوانا چاہے. تو ایسی صورت میں جب تک اس کے ساتھ اور لوگ نہیں ہوں گے، 4 لوگ نہیں ہوں گے، تو پھر یہ خود مجرم قرار پائے گا. اصل میں یہ سخت سزا اس لیے رکھی گئی کہ اس سزا کو کھیل نہ بنا لیا جائے. ہر شخص اٹھ کے دوسروں کے بارے میں زبان نہ دراز کر دے، جو جس کو جی چاہے جس سے ملوث کر دے. اسلام میں ایسے سکینڈلز کو ہوا دینا اور ایسی باتوں کو اوپنلی کرنا، کھلے عام کرنا بہت بڑا جرم ہے. اور پھر حد قذف میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ اگر جس پہ الزام لگا ہے وہ معاف کر دے تو سزا ساقط بھی ہو سکتی، اور اگر وہ کہے کہ نہیں، چونکہ اس نے میری عزت پامال کی ہے، اس کو سزا دی جائے، اور پھر وہ ثبوت نہ لا سکے تو اس کو سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے، تو قذف جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے خود کوڑے مقرر کر دیے. زنا پہ 100 ہے اور قذف پر 80 ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے، ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. اور بعض فقہا کہتے ہیں ہاں اگر وہ پکی سچی توبہ کر لے اور اس سے معافی مانگ لے جس کے اوپر اس نے الزام لگایا تھا، اور وہ معاف کر دے، تو پھر اس کو آئندہ گواہی کے لیے لیا جا سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ جس پہ الزام لگ رہا ہے اگر وہ کہے کہ جانے دو تو وہ معاف خود کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ مطالبہ کر رہا ہے تو جج یا قاضی کو اختیار نہیں کہ وہ 80 کو 79 کر دے. ٹھیک ہے، پھر وہ پورے ہی لگیں گے. اگر زنا کے علاوہ کسی اور چیز کی تہمت ہے تو پھر اس پہ تعزیر ہوگی، حد نہیں ہوگی. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد. کس کے بعد؟ الزام لگانے کے بعد کسی پر. واصلحوا، اور اصلاح کر لی، یعنی آئندہ کے لیے ایسا نہ کرنے کا عہد کیا، اور جس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس سے بھی معافی مانگ لی. فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بھی غفور الرحیم ہے. لیکن اگر ایسا شخص توبہ نہ کرے اور اپنی غلط بات کو ثابت کرتا رہے، یعنی خود کو جسٹیفائی کرتا رہے، تو پھر اللہ کی پکڑ سے بچنا مشکل ہے. اب آیت نمبر 6 سے قانون لعان بتایا جا رہا ہے. لعان کا لفظ جو ہے لعنت سے ہے. لعان کیا چیز ہے؟ جب کوئی مرد اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے یا اس کے حمل کا انکار کر دے کہ یہ بچہ میرا نہیں، تو پھر معاملہ عدالت میں پیش ہو، تو ایسی صورت میں خاوند اپنے دعوے پر گواہ لائے گا. اگر لا نہ سکے تو پھر قسم کھائے گا حاکم کے سامنے، اور حاکم یا جج جو ہے وہ دونوں کے درمیان لعان کرائے گا. اب آیت پہلے پڑھیے پھر باقی چیزیں دیکھتے ہیں. اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ حالت زنا میں خود دیکھا. اب بات یہ تھی کہ اگر کوئی اپنی آنکھوں سے بھی کسی کو دیکھ لیتا ہے اور گواہ نہیں لا سکتا تو وہ خود مجرم قرار پاتا ہے. اب اس کے لیے بہت تکلیف دہ بات تھی. انسان کسی اور شخص کو برا کرتے دیکھتا ہے تو اس کو تو اگنور کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے زندگی دوبھر ہو جاتی ہے. اگر وہ بیوی کو چھوڑتا ہے تو مشکل، رکھتا ہے تو مشکل، برداشت کرتا ہے تو مشکل. تو ایسی صورت میں پھر کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتایا، اور جو واقعہ صحیح بخاری میں آتا ہے وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں.
آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ہلال بن امیہ کا نام آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، کہاں؟ وہ جو 3 لوگ پیچھے رہ گئے تھے نا جنگ تبوک میں۔ ہلال بن امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر شریک بن سحما سے زنا کی تہمت لگائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 گواہ پیش کرو، ورنہ تمہاری پیٹھ پہ حد قذف لگائی جائے گی، نہیں تمہیں 80 کوڑے لگیں گے اگر تم نے اپنی بیوی کے بارے میں ایسی کوئی بات کہی تو۔ اس نے یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو برا کام کرتے دیکھے تو گواہ تلاش کرتا پھرے، یعنی کہاں سے گواہ لائے کہ اپنی بیوی کو دکھائے وہ دوسرے مردوں کو۔ لیکن آپ وہی فرماتے رہے کہ نہیں 4 گواہ پیش کرو ورنہ تمہاری پیٹھ پہ حد قذف جاری ہوگی۔ اس وقت ہلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں سچا ہوں، اور اللہ قرآن میں ضرور ایسا حکم نازل کرے گا جس سے میری یہ حد یعنی سزا ساکت ہو جائے گی۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام آئے اور یہ آیت نازل ہوئی جو آیت اب ہم پڑھیں گے۔ آیت کیا ہے؟ والذین، اور وہ لوگ، یعنی جیسے ہلال بن امیہ، یرمون، جو الزام دیتے ہیں یعنی تہمت زنا لگاتے ہیں، ازواجہم، اپنی بیویوں پر، ولم، اور نہیں، یکن، ہے، لہم، ان کے لیے یعنی ان کے پاس، شہداء، گواہ، یعنی 4 گواہ نہیں ہیں، الا، سوائے، انفسہم، اپنے نفسوں کے، یعنی وہ خود ہی آئی وٹنس ہیں، کوئی اور نہیں۔ فشہادت، تو گواہی، احدہم، ان میں سے ایک کی یعنی شوہر کی، 4 شہادات، گواہیاں ہوں گی، باللہ، اللہ کے نام کی، یعنی وہ ایک مرد جو ہے وہ 4 گواہوں کے برابر قرار پائے گا۔ اور کس طرح کہ وہ قسم کھائے گا، انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں بار کہے گا، انا، بے شک، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو، علیہ، اس پر، ان کانا، اگر ہے وہ، کون؟ شوہر خود، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، اس عورت کو بھی بلا لیا جس پہ الزام تھا، حضرت ہلال بھی آ گئے، اور اس نے لعان کی گواہیاں دی کہ میں نے دیکھا ہے۔ آپ بدستور یہی فرماتے رہے، اللہ جانتا ہے کہ تم میں ایک ضرور جھوٹا ہے، لہذا تم میں سے کوئی توبہ کرنے والا ہے۔ یہ سن کر عورت اٹھی اور اس نے بھی گواہیاں دی۔ جب 5ویں گواہی کا وقت آیا تو لوگوں نے اسے روک دیا کہ یہ بات اگر جھوٹ ہوئی تو مجھے عذاب ہے۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ عورت تھوڑی دیر ہچکچائی، ہم نے خیال کیا شاید رجوع کر لے، آخر کچھ دیر ٹھہر کے کہنے لگی، میں اپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے داغ نہیں لگاؤں گی۔ پھر اس نے 5ویں گواہی بھی دے دی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھتے رہو، اگر اس کے ہاں کالی آنکھوں والا، موٹے سرین والا، گوشت سے بھری ہوئی پنڈلیوں والا بچہ پیدا ہو تو وہ شریک بن سحما کا نطفہ ہے۔ چنانچہ اس عورت کے ہاں ایسی ہی شکل کا بچہ پیدا ہوا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قرآن میں لعان کا حکم نازل نہ ہوتا تو میں اس عورت کو اچھی طرح سزا دیتا، کیونکہ عورت نے اپنے سے سزا کیسے ٹالی؟ اگلی آیت میں دیکھیے، وَيَدْرَأُ، اور دور کر سکتا ہے، انہا، اس عورت سے، العذاب، عذاب، ان تشہدہ، کہ وہ عورت گواہی دے، 4 شہادات، 4 گواہیاں، باللہ، اللہ کی، یعنی مرد جب الزام لگائے 4 قسمیں کھا کے اور 5ویں دفعہ کہے اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹا ہوں، تو پھر عورت پر الزام آ جائے گا۔ اب عورت جواب میں اپنی صفائی پیش کر سکتی ہے، اور اگر وہ 4 دفعہ قسم کھائے اللہ کی کہ مرد جھوٹا ہے اور میں سچی ہوں، تو پھر عورت سے عذاب یعنی حد ٹل جائے گی۔ 4 شہادات کا مطلب کیا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے گواہی دیتی ہوں، قسم کھاتی ہوں کہ یہ مرد جھوٹا ہے۔ انہ لمن الکاذبین، بے شک وہ البتہ جھوٹوں میں سے ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ، انا، بے شک، غضب اللہ،
اللہ کا غضب ہو علیہا اس پر، کس پر؟ عورت پر، ان کان من الصادقین اگر ہے وہ سچوں میں سے۔ کون سچوں میں سے؟ مرد۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ قصہ کیا ہے؟ چلے میں خلاصہ دوبارہ کر دیتی ہوں تاکہ آپ پر بات بالکل واضح ہو جائے۔ آیت 6، 7 اور 8 میں اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنی آنکھ سے کسی غیر کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہو جس کا گواہ وہ صرف خود ہو، تو پھر اس صورت میں وہ کیا کرے؟ کسی اور کے معاملے میں تو انسان خاموش ہو سکتا ہے، لیکن گھر کے معاملے میں خاموش نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں وہ معاملہ عدالت میں لے جائے اور وہاں جا کر وہ 4 دفعہ قسم کھائے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی عورت کو یہ غلط کام کرتے دیکھا ہے، اور 5ویں دفعہ کیا کہے کہ مجھ پہ اللہ کا غضب ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ سزا نہیں دی جائے گی بیوی کو جب تک کہ بیوی کا موقف نہ سن لیا جائے۔ بیوی کو بلایا جائے گا اور وہ یا تو اقرار کر لے گی کہ ہاں یہ سچا ہے، اور یا پھر انکار کرے گی۔ اگر اس کو انکار کرنا ہو کہ سزا ٹل جائے تو پھر وہ بھی 4 دفعہ قسم کھائے گی۔ کس بات کی؟ کہ یہ مرد جھوٹا ہے۔ اور 5ویں دفعہ کیا کہے گی؟ کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ مرد سچا ہے۔ یہ لیان کہلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے نا۔ ضروری نہیں کہ اسی وقت ان کے سامنے ہی کوئی آفت ٹوٹ پڑے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک طرح سے ڈرانا ہے اور روکنا ہے کہ وہ جھوٹی بات نہ کریں، اور کوئی بھی ان میں سے دوسرے پر جھوٹا الزام نہ لگائے، اور اگر سچا ہے تو پھر یا تو عورت اعتراف کر کے دنیا میں سزا بھگت کے آخرت بچا لے، یا پھر یہ ہے کہ وہ انکار کر دے خواہ وہ مجرم ہو بھی۔ اسی لیے تو آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسموں کے بدلے عورت سے بھی قسمیں قبول کر لی، حالانکہ وہ جھوٹی قسمیں تھی، اور صحابی کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہچکچائی بھی، لیکن پھر کیا کہہ کے قسم کھا گئی کہ میں اپنے قبیلے کو کبھی داغ نہیں لگنے دوں گی۔ اور پھر اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوا وہ اس کے شوہر کی طرح نہیں تھا، بلکہ اس مرد کی طرح تھا، کالا تھا، جس مرد کے ساتھ اس کے شوہر نے اس کو ملوث کیا تھا یا اس کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہوتا یہ کہ دونوں کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا جاتا ہے۔ بچہ باپ کی طرف نہیں، ماں کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ اگر باپ انکار کر دے کہ یہ میرا بچہ نہیں، خواہ اس کا ہی ہو، تب بھی وہ باپ کو نہیں ملے گا، بچہ وہ پیدا ہونے کے بعد ماں کو ہی ملے گا، کیونکہ اس طرح وراثت میں وہ حقدار نہیں ہوگا، سلسلہ وراثت اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو لیان کا لفظ بیسیکلی کس سے ہے؟ لعنت سے۔ اور لیان اس کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں قسم کھا کے کیا کہا جاتا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اور پھر اگر عورت جرم کا اقرار کر لے تو عورت پر حد جاری ہوگی۔ عورت پہ کون سی حد جاری ہوگی؟ رجم، کیونکہ شادی شدہ زناکار کی سزا رجم ہے، کیونکہ عورت شادی شدہ ہے۔ اگر وہ مان جاتی کہ ہاں میں نے کیا ہے ایسا اور میرا شوہر درست کہہ رہا ہے، تو اس صورت میں اس پہ حد جاری ہوگی، اور وہ حد سنسار کرنے کی ہوگی۔ اور اگر وہ انکار کر دے تو وہ بھی 4 دفعہ قسم کھا کے کہے گی کہ یہ مرد جھوٹا ہے، اور پھر 5ویں دفعہ کیا کہے گی؟ اگر مرد اپنے بات میں سچا ہے تو مجھ پہ اللہ کا غضب ہو۔ اور پھر عدالت ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گی، ان کو الگ کر دے گی، نکاح ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور بچہ ماں کے پاس چلا جائے گا۔ اگر یہ اقرار کرتی ہے عورت تو پھر نہ صرف یہ کہ اس پہ حد جاری ہوگی بلکہ دوسرے پہ بھی ساتھ ہی جاری ہوگی، چونکہ اس عورت نے اقرار ہی نہیں کیا، مانی نہیں، قسم کھا کے انکار کر دیا اور اللہ کے غضب اور لعنت کو دعوت دی، تو پھر یہ ہے کہ دنیا میں تو سزا سے بچ گئی، اور وہ مرد جو دوسرا اس کے ساتھ ملوث تھا اس کو بھی کوئی نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ ثابت نہیں ہوا، عدالتی کاروائی میں جرم ثابت نہ ہو سکا۔ اب دونوں بچ گئے یہاں، اب آخرت کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے،
وہ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے بخش دے. کوئی نہیں کہہ سکتا، کسی کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. بظاہر تو جو حکم ہے وہ موجود ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ وہاں کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے. جرم کے بعد کون کیسی توبہ کر کے مرتا ہے، یا پھر کون توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے، یا اس کو توفیق نہیں ہوتی. یہ قسم تو دیکھیے، آیت کے الفاظ کو دیکھیے، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابِ. یدرأ در ان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہٹانا. فَدَّارَأْتُمْ یاد ہوگا آپ کو لفظ کہ اپنے اوپر سے الزام ہٹا کے دوسرے پہ ڈالنا. تو یہاں یدرأ عَنْهَا الْعَذَابِ، اور دور کر سکتا ہے اس سے عذاب، یعنی ہٹ جائے گا اس سے عذاب اگر عورت گواہی دے گی، قسم کھائے گی اللہ کے نام کے ساتھ 4 بار قسم. کس بات کی؟ انہ لمن الکاذبین، کہ بے شک وہ مرد جھوٹوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. اب چند ایک باتیں اور یاد رکھیے. مرد اور عورت دونوں عاقل بالغ ہوں تو لعان ہوگا. ٹھیک ہے. پھر حد کس پہ جاری ہوتی ہے؟ عاقل اور بالغ پہ. اگر ایک عورت مجنون ہے، اس کو ہوش ہی کوئی نہیں، اور کسی اور مرد نے آ کے اس سے زیادتی کی، تو ایسی صورت میں رفع القلم عن 3، 3 لوگوں پر قلم مرفوع ہے. کیا ہے؟ یعنی سزا نہیں ہوتی یا اس کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوتا. اور اس میں ایک کون ہے؟ مجنون. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی بے ہوش کیا ہوا ہے، مجنون کے علاوہ دوسرا سونے والا ہے، تو سونا ایک تو طبعی نیند ہے، اور دوسرے سلا دیا گیا کسی کو انستھیزیا دے کے. اب کسی نے کسی عورت کو بے ہوش کر دیا اور اس کے ساتھ برا کام کیا، تو اب اس میں عورت کا تو قصور کچھ نہیں، کیونکہ وہ تو بے ہوش ہے، تو اس سے بھی جرم ساقط ہوگا. ٹھیک ہے. اور تیسرے کیا ہے؟ بچہ نا سمجھ. اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی ایسا کام ہوا، اسے ابیوز کیا گیا، تو ایسی صورت میں اس پر حد جاری نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ مرد صاف الفاظ میں یہ لفظ بولے گا کہ میں نے واقعی زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ کہ یہ عورت کے پیٹ کا بچہ میرا نہیں. بہت صریح اور واضح الفاظ میں وہ دعویٰ کرے گا. اور پھر دعوے کے ثبوت میں گواہ تو ہے نہیں، کیا کرے گا؟ قسمیں کھائے گا. اور اس ایک اکیلے کی 4 قسمیں اور 5ویں دفعہ غضب کی بات جو ہے وہ 4 گواہوں کے برابر ہو جائے گی. پھر یہ ہے کہ یہ سب عدالت میں لوگوں کی موجودگی میں ہوگا. ٹھیک ہے. لعان کرنے والے جب الگ ہو جائے ایک دفعہ تو پھر دوبارہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور نسبت اس خاندان سے اس بچے کی باقی نہیں رہے گی. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، تو کیا ہوتا؟ تم بہت بڑی مشکل میں پڑ جاتے. اور بیویوں پر الزام کا جو مسئلہ تھا وہ بہت سے مسائل کو جنم دیتا، لیکن اللہ نے اپنی خاص رحمت اور فضل سے تمہیں یہ قانون عطا کر دیا، اور اس کی وجہ سے تمہیں ایک بڑی مشکل سے نکال دیا. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے. تلاوت سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. بعض اوقات عورتوں کے اندر ایسی بغاوت آتی ہے کہ وہ پھر نہ تو پلٹ کے ماں باپ کے پاس جاتی ہے بلکہ وہ خود بھی ایسے غلط راستے پہ چل پڑتی صرف ریاکشن میں. تو اس سے بہت سے اور نقصان دہ چیزیں شروع ہو جاتی. سبحانک اللہم و بحمدک